تو اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ دوسرا بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے کہا اولاد کو قتل کرنا۔ پھر پوچھا گیا اللہ کے نبی تیسرا بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تزانی حلیلۃ جارک، اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرنا۔ زنا تو کسی بھی عورت کے ساتھ کرنا حرام ہے۔ پڑوسی کا ذکر آپ نے خاص طور سے اس لیے کیا کیونکہ پڑوسی کے اوپر بھروسہ کرتا ہے۔ اگر کوئی اپنے پڑوسی کے ساتھ وشواس گھات کرے، پڑوسی کے بھروسے کا خون کرے تو یہ ڈبل گناہ ہے، یہ گناہ پر گناہ ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے پڑوسی کا خاص طور سے ذکر کیا۔ تو یہ تین بڑے بڑے گناہ ہیں۔ رحمان کے خاص بندے نہ تو شرک کرتے ہیں، نہ قتل کرتے ہیں، نہ زنا کرتے ہیں۔ اور اللہ آگے کیا کہتا ہے؟ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، اور جو بھی انسان شرک کرے گا، کسی نردوش کی ہتیا کرے گا یا زنا کرے گا، وہ بہت بڑی مصیبت اٹھائے گا اور بہت بڑے گناہ میں پڑ جائے گا۔ یضاعف له العذاب یوم القیامۃ ویخلد فیہ مہانا، اور ہمیشہ وہ جہنم کی آگ میں جلتا رہے۔ لیکن ہاں، زنا کرنے والا بھی توبہ کر لے۔ دنیا والے کہتے صبح کا بھولا شام کو لوٹ جائے، تو بھولا نہیں کہتے۔ اللہ کہہ رہا ہے اگر زنا کرنے والا، قتل کرنے والا، شرک کرنے والا بھی سچی توبہ کر لے، میں اسے سویکار کرنے کو تیار ہوں، میں اسے قبول کرنے کو تیار ہوں۔ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ جو توبہ کرے گا، جو ایمان لائے گا اور جو نیک عمل کرے گا، اب تک جتنا گناہ کیا گناہ کر لیا، اب تک جتنا غلط کام کیا کر لیا، اب توبہ کر لیا اور ایمان کے راستے پر آ گیا اور نیک عمل کر لیا، تو اللہ کیا کہتا ہے؟ ہم ایسے لوگوں کے گناہوں کو نیکی میں بدل دیں گے۔ اب تک جتنے کرائم کیے، جتنے گناہ کیے، جتنے پاپ کیے، ہم ان کے پاپوں کو، ان کے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور اس کو ٹرانسفر کر دیں گے نیکیوں میں۔ میرے پیارے ساتھیوں، توبہ کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، انسان نمازیں پڑھے، صدقہ خیرات کرے، اللہ کی راہ میں اپنی دولت اور اپنے مال کو خرچ کرے۔ اگر آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے ہاں مجھ سے زندگی میں کچھ گناہ ہوئے ہیں، تو توبہ کا طریقہ ایک یہ بھی ہے کہ آپ جس طریقے سے آج کے اس پروگرام میں آپ کو موقع مل رہا ہے کہ آپ عیدگاہ کی زمین کے لیے ایک صدقہ جاریہ آپ دیں، آپ یہاں پہ آئیں اور اپنا چندہ ضرور لکھوائیں اور دیں، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ کو قبول کرے۔ جو توبہ کرے گا اور نیک عمل کرے گا اور ایمان کے راستے پر چلے گا، اللہ کہہ رہا ہے اس کے گناہوں کو ہم نیکیوں میں بدل دیں۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، اور جو انسان توبہ کرتا ہے وہ صحیح راستے پر واپس پلٹ جاتا ہے، وہ اپنی گاڑی کو یوں ٹن لے کر کے صحیح راستے پر آ جاتا ہے۔ آپ کو کٹیہار سے موہنا چاچ پرانا تھا، صحیح راستے پر آپ چل رہے تھے، اچانک گوگل میپ کے چکر میں غلط راستے پر چلے۔ آج کل گوگل میپ بہت راستہ گڑبڑ بتا دیتا ہے۔ ابھی اتر پردیش میں گوگل میپ کے چکر میں ایک پل کوئی بن رہا تھا، ابھی آدھا ادھورا پل بنا تھا، اس پر فور ویلر لے کر کے ایک نوجوان چلا گیا اور پل پر سے اس کی گاڑی گر پڑی اور نوجوان بیچارہ انتقال کر گیا، اللہ کو پیارا ہو گیا۔ تو آپ گوگل میپ کے چکر میں غلط راستے پر جب چلے گئے، راستے میں ایک آدمی جا رہا تھا، جلسے میں جا رہا تھا، اس نے کہا بھائی صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے کہا موہنا چاچ پور جا رہا ہوں۔ تو اس نے آپ کو بتایا کہ نہیں، اب اپنی گاڑی کو موڑ دیجیے، آپ یو ٹرن لے لیجئے۔ تو توبہ بھی یو ٹرن ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ جب آپ توبہ کرتے ہیں، جب آپ نے گناہ کا کام کیا، ہم نے کوئی غلط کام کیا، اس وقت تک ہم غلط ٹریک پر چل رہے تھے، غلط راستے پر چل رہے تھے، جیسے ہی ہم نے توبہ کر لیا، اللہ کہہ رہا ہے فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، ہم اللہ کے راستے کی طرف لوٹ جائیں۔ اس کے بعد فرمایا یہ تین لوگوں نے 500 روپے کا تعاون اس عیدگاہ کی زمین کے لیے دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس چندے کو بھی قبول فرمائے، اور جو بھی بھائی ابھی سوچ وچار میں پڑے ہیں، اللہ ان کو توفیق دے کہ وہ آئیں اور اپنی حیثیت اور کیپیسٹی کے اعتبار سے ضرور اس کار خیر میں حصہ لے کر کے جائیں۔ میں بات کر رہا ہوں قرآن کے 19ویں پارے کی سورہ فرقان کی آیتوں کو آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اور رحمان کے وشیش بندوں اور خاص بندوں کی کچھ کوالٹیز کچھ ہے معلوم اس میں کیا ہے؟ اچھا دکانداروں نے ماشاءاللہ یہ جھولے میں کچھ رقم آئی ہے،
اب یہ اس کو لوگ ان کے بتائیں گے کتنی رقم ہے. یہ ہمارے سڑک کے جو دکاندار بھائی ہیں ان لوگوں نے اس کو آپس میں کلیکشن کر کے دیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے دیکھیے سائڈ سے سب آ کے چندہ دیجئے، مولانا کے ہاتھ سے مصافحہ کیجئے. ضروری نہیں ہے کہ کوئی لاکھ روپے چندہ دے تبھی چندہ ہوتا ہے. مسجدیں بنتی ہیں، عیدگاہ کی زمین خریدی جاتی ہے. میں نے دیکھا ہے کوئی ایسا بھی اللہ کا بندہ ہوتا ہے جس کی 100 روپے کی طاقت ہے. وہ 100 روپیہ بڑے کلیجے سے لا کے دیتا ہے، بڑے دل کے جذبے کے ساتھ لا کے دیتا ہے. اور ایک انسان 1 لاکھ روپیہ دیتا ہے، کروڑ پتی آدمی 1 لاکھ روپیہ دیتا ہے مگر دل کی تکلیف کے ساتھ دیتا ہے. اللہ کے یہاں اس کروڑ پتی کر دیا ہوا 1 لاکھ روپے کا چندہ وہ 19 پڑ جاتا ہے، اور وہ 100 روپے کا چندہ اس غریب انسان کا اللہ کے اس کا مقام زیادہ بلند ہو جاتا ہے. اس لیے میرے پیارے ساتھیوں یہ نہ سمجھنا کہ ہم تو کوئی چھوٹا موٹا ہم کیوں اماؤنٹ دینے جائیں. آپ جو بھی ہو رہا ہے یہاں اسٹیج پر لوگ بیٹھ کر کے چندہ کا کلیکشن کر رہے ہیں، آپ آئیے. مجھے مناسب نہیں لگ رہا ہے، موضوع کے بیچ میں بار بار ڈسٹربنس بھی ہو رہا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ جلسے والوں کی بات بھی رہ جائے. آپ آ کر کے ضرور اس عیدگاہ میں اپنا تعاون کیجیے. ہماری جلسہ کمیٹی کے لوگ بھی چادر لے کے جا رہے ہیں، اور خواتین میں بھی مہیلا پنڈال میں بھی میں گزارش کرتا ہوں کمیٹی کے لوگوں سے وہاں 2-4 عورتوں کو سونپ دیجیے، اور چادر میں آپ لوگ جو تعاون کر سکتے ہیں کریں. مجھے مناسب نہیں لگ رہا ہے بیچ میں بار بار موضوع کو ٹاپک کو چھوڑ کر کے چندے کی بات کرنا. میں اپنے موضوع کو ختم کر کے انشاءاللہ اس کرسی سے اٹھوں گا. رحمان کے خاص بندوں کی ہم پہچان بتا رہے ہیں، آپ کو ان کی وشیشتائیں بتا رہے ہیں، ان کی خوبیاں بتا رہے ہیں. اللہ نے کہا رحمان کے خاص بندے شرک نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے، قتل نہیں کرتے. اور آگے والذین لا یشہدون الزور، اور اللہ کے خاص بندے وہ ہیں جو کسی گناہ کے کام میں کسی غلط کام میں شامل نہیں ہوتے. نئے سال کی رات آ رہی ہے، 31 دسمبر کی رات آ رہی ہے. بڑے بڑے شہروں میں بڑے بڑے ہوٹل بک ہو جائیں گے، ناچنے گانے والیاں مہنگے اماؤنٹ کے اوپر ان کو ہائر کیا جائے گا. کئی ہزار کا پاس اور ٹکٹ لگایا جائے گا، اور ہوٹلوں میں مہنگے ٹکٹ دے کر کے ناچ گانا دیکھنے اور شراب پینے جانے والوں میں میرے پیارے ساتھیوں ایک بڑی تعداد میں مسلمان نوجوان اور لڑکے لڑکیاں بھی شامل ہوتے ہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ والذین لا یشہدون الزور، اللہ کے خاص بندے جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور کسی غلط کام میں شامل نہیں ہوتے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب وہ کسی لغو چیز کے پاس سے گزرتے ہیں تو شرافت سے گزر جاتے ہیں. آپ مارکیٹ میں جا رہے ہیں، آپ ریلوے اسٹیشن کے پاس جا رہے ہیں، آپ ایئرپورٹ کے پاس سے جا رہے ہیں، اور کوئی لغو چیز، کوئی نامناسب چیز آپ کی نظروں کے سامنے سے آئی تو آپ اگر اس کو دیکھنے لگتے ہیں یا اس غلط کام میں آپ انوالو ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. میرے پیارے ساتھیوں، رب العالمین اگر آپ کسی لغو چیز کے پاس سے گزرتے ہیں تو قرآن کیا کہتا ہے میرے اسپیشل بندے؟ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، شرافت کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے ہیں. اس کے بعد فرمایا وَإِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا. والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، اور رحمان کے خاص بندوں کی ایک پہچان یہ بھی ہے جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جائے، جب ان کے سامنے ان کے رب کی آیتیں پڑھی جائے، وہ اندھے اور بہرے بن کر کے، وہ گونگے اور بہرے بن کر کے نہیں گر پڑتے. جلسہ ہو رہا ہے، تقریر ہو رہی ہے، آپ ایک کان سے سن کر کے دوسرے کان سے اڑا رہے ہیں. نہ قرآن کی آیتوں پر غور ہو رہا ہے، نہ مقرر کی عالم کی باتوں پر غور ہو رہا ہے، نہ عمل ہو رہا ہے. تو یاد رکھیے میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نیک بندوں کا یہ طریقہ نہیں ہے. اللہ کے نیک بندے کیا کرتے ہیں؟ وہ غور کرتے ہیں، وہ باتوں کو کیچ کرتے ہیں، وہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ عمل کرتے ہیں. والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، رحمان کے خاص بندوں کے سامنے جب ان کے پروردگار کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، وہ اندھے اور بہرے بن کر کے نہیں گر پڑتے. دیکھیے یہ بچی رو رہی ہے، یہ بچی کو
स्टेज पर है, ले जाइए भाई। किनकी बच्ची है, कैसी माँ है, इतनी छोटी बच्ची को छोड़कर कहाँ है। स्टेज में आके ले जाइए, छोटी सी बच्ची है, दिखाइए वो स्क्रीन पर। एक बच्चा बैसा गोविंदपुर का अबुल कलाम बाप का नाम बता रहा है, स्टेज में पहले से बहुत देर से रो रहा है, ले जाइए। मलकैन का रहमान के खास बंदे कुरान की आयतों को सुन करके सुन्न व उम्याना, अंधे और बहरे बन करके गिर नहीं पड़ते, गौर करते हैं, अमल करते हैं। कुरान की आयतें आज हमारे सामने पढ़ी जाती है, पत्थर दिल हो चुके हैं। नमाज पर कितनी तकरीरें हो रही हैं, बेनमाजी वैसे के वैसे। ज़िनाकारी पर कितनी तकरीरें हो रही हैं, ज़िना के केसेस कम नहीं हो रहे। शराब पर कितनी बातें हो रही हैं, मगर नशे का रुझान बराबर बढ़ता चला जा रहा है। मेरे प्यारे साथियों, रहमान के खास बंदे कुरान की आयतों को गौर से सुनते हैं और अमल। उसके बाद फरमाया वल्लज़ीन यक़ूलून रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अ'युन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। ये रहमान के खास बंदों की आखिरी पहचान अल्लाह है। रहमान के खास बंदे वो हैं जो ये दुआएं करते रहते कि ऐ हमारे परवरदिगार, हमारे बीवी बच्चों को हमारी आंखों की ठंडक बना दे। बीवी बच्चे हमारी जिंदगी का बड़ा अहम हिस्सा होते हैं। हम जब भी खुश होते अपने बीवी बच्चों के साथ खुशी में शामिल होते हैं। हम किसी अच्छी जगह घूमने फिरने जाते हैं, अपने बीवी बच्चों को शामिल करते हैं कि अपने बीवी बच्चों को जहन्नम की आग से बचाने की चिंता हमारे दिल और दिमाग में पैदा करनी। देखिए, ये फिर किसी ने 1500 रुपए का ताउन पेश किया है और ये 100 रुपए का भी कुछ ताउन हमारे चंद नौजवानों ने पेश किया था। अल्लाह ताला इन तमाम चंदा देने वालों के चंदे को और दान देने वालों के दान को अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह इनकी जायज मुरादों को पूरी फरमाए। ये सामने फोन पे का स्कैनर कोड भी, बार कोड भी लगा हुआ है, जगह जगह इन लोगों ने लगाया है स्टेज के बीच में। आप हजरात जो ऑनलाइन भी पेमेंट करना चाहें, जरूर इस ईदगाह की जमीन के लिए करते हुए जाएं। तो रहमान के खास बंदे अपने बीवी बच्चों के लिए दुआ करें। अगर आपकी बीवी दीनदार नहीं है, आपका बच्चा अगर दीन पर नहीं है, तो कम से कम कुछ नहीं कर सकते। रज़ाकार हजरात से गुजारिश है कि 10 मिनट के अंदर हजरत मौलाना जर्जी साहब इटावा उनको ले आए स्टेज में। 10-15 मिनट के अंदर मौलाना जर्जी साहब को स्टेज में ले आए। तब तक मौलाना अब्दुल गफ्फार के बाद मौलाना मुश्ताक साहब बंगला में 10-15 मिनट ईदगाह के लिए चंदा करेंगे बंगला जबान पे, जो देना चाहे दे सकते हैं। रहमान के खास बंदे अपने बीवी बच्चों की चिंता करते हैं। अपने बीवी बच्चों के कपड़े की चिंता तो हम सब करते हैं, बच्चों की दुनिया के फ्यूचर की चिंता तो हम सब करते हैं, लेकिन मेरे प्यारे साथियों, ये जमीन, ये जायदाद, ये रुपया, ये पैसा, ये जेवर, ये कपड़ा हमारे बीवी बच्चों की दुनिया में काम आएगा। अपने बच्चों की, अपनी बीवी की आखिरत में बनाने के लिए आपने क्या किया? आज कितने लोग हैं, जवान बेटी उनकी पढ़ाई कर रही है कलकत्ता में, रांची में, पटना में, लड़की कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, रातों में किससे मिल रही है, माँ बाप को कोई फिक्र नहीं है। वो तो बड़े फख्र से कहते हैं हमें तो अपनी लड़की के ऊपर भरोसा है। मेरे प्यारे साथियों, भरोसे के नाम पर आंख मूंद लेना और अपनी बेटियों को, अपनी नादान बेटियों को बुराई के अड्डों पे डाल देना, ये अक्लमंदी का सौदा नहीं है, ये फायदे का सौदा नहीं है। अपने बच्चों के अकीदे की फिक्र करो, अपने बच्चों की आखिरत की फिक्र करो। अल्लाह कह रहा है, मेरे नेक बंदे दुआएं करते हैं, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन। ऐ परवरदिगार, हमारे बीवी बच्चों को हमारी आंखों की ठंडक बना दे। वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा, और हमें तो मुत्तकियों का इमाम बना दे। मुत्तकी बनना कमाल नहीं है, मुत्तकियों का इमाम बनना कमाल है। ऐसे मुत्तकी बनो, पूरे गांव के लिए आइडियल बन जाओ, पूरे इलाके के लिए आइडियल बन जाओ, तुम्हारी फैमिली इतनी मुत्तकी बन जाए, तुम्हारी बीवी इतनी दीनदार हो, तुम्हारे बच्चे इतने दीनदार हो कि लोग मिसाल दे के हाँ दीनदार ऐसे लोग होते हैं, मुत्तकी ऐसे। इतनी सारी क्वालिटी जिनके अंदर पैदा हो जाए,
اب اللہ تعالیٰ ریوارڈ کیا دے گا، بدلہ کیا دے گا، انعام کیا دے گا، پرسکار کیا دے گا، ذرا سنیے۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما۔ اللہ کہہ رہا ہے ان کو اللہ جنت میں کمرہ دے گا، اللہ کہہ رہا ہے جنت میں روم دے گا، کمرہ دے گا۔ ابھی ممبئی کا سفر کرنا ہے مجھے، میں آن لائن چیک کر رہا تھا کہ تاج ہوٹل میں اگر ایک دن رات گزاری جائے تو کتنا اماؤنٹ آئے گا، تو میں نے انٹرنیٹ پر چیک کیا، بمبئی کا بہت 5 اسٹار ہوٹل، بڑا مشہور ہوٹل ہے تاج ہوٹل، ایک رات گزارنے کا اماؤنٹ کتنا آ رہا تھا؟ 50,000 50,000 روپیہ ایک رات کا چارج ہے تاج ہوٹل کا، جو ہمارے ممبئی شہر کا بہت 5 اسٹار ہوٹل ہے، بہت بڑا ہوٹل ہے۔ لوگ چائے پینے جاتے ہیں تاج ہوٹل میں، لوگ بتاتے ہیں 700-800 روپے کی ایک چائے ہوتی ہے۔ جب دنیا کے 5 اسٹار ہوٹلوں کی اتنی ان کی رونق ہے کہ ایک ایک رات کا 50,000 روپیہ چارج لوگ دیتے ہیں اور وہاں رات گزارتے ہیں، تو سوچو میرے بھائیوں، جنت تو ہمارے تصور اور ہمارے امیجنیشن سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے، اور جنت کے کمرے کیسے ہوں گے، اور جنت کے محل کیسے ہوں گے، اور جنت کے کھانا پینا کیسا ہوگا، ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ کوالٹیز اگر آپ کے اندر پیدا ہو جائیں، اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، ایسے نیک بندوں کو ان کے صبر کا پھل ملے گا، اللہ ان کو جنت میں داخل کرے گا، اور جنت میں فرشتے ان کو سلام کریں گے، فرشتے ان کو سلیوٹ کریں گے، خالدین فیہا، اور وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے، حسنت مستقرا و مقاما، اور جنت بہت ہی بہترین ٹھکانہ ہے اور بہت ہی بہترین جگہ ہے۔ میرے عزیزوں، یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے سورہ فرقان کے حوالے سے، قرآن کے 19ویں پارے کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ رحمان کے خاص بندوں کی پہچان میں چاہتا ہوں کہ یہ جو پہچان اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، ان پہچان اور ان وشیشتاؤں کو ہم سب بھی اپنا لیں، تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو ریوارڈ دیا ہے، جو بدلہ دیا ہے، اللہ تعالیٰ ان نیک لوگوں میں ہم کو بھی شامل فرما دے۔ میرے بھائیوں، یہ جاتے جاتے جو بھائی اس عیدگاہ کے لیے تعاون کر کے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان بھائیوں کے اس چندے اور تعاون کو بھی قبول فرمائے، اور